اس وقت سینیٹر مشتاق صاحب کا ایشو گرم ہے، اور سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ جماعت اسلامی سے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جس کا انکشاف حامد میر کے ایک پروگرام میں ہوا جب وہ واپس آئے تھے غزہ کے اوپر ایک بڑی کامیابی حاصل کر کے ان کی حراست سے آزاد ہو کے پاکستان پہنچے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جماعت اسلامی کے یہ ایک سینیٹر رہے ہیں مشتاق صاحب، اور وہ جماعت سے اپنے آپ کو کارکن باقاعدہ بتاتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں جانے سے پہلے میں نے استعفیٰ دیا تھا، سپٹمبر کی بات ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک باؤنڈنگ فیل کرتے ہیں، اگر وہ ملنا چاہیں اگر آرمی چیف سے تو وہ الزام جماعت اسلامی پائے گا، اگر عمران خان سے یا کہ جیسے بلوچستان کے وہ خاتون ہیں ان سے اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں اپنے تو جو بھی ان کو مقاصد حاصل کرنے ہیں، تو اب اس کے بعد جماعت ہی کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک مشکل ہو جائے گی خود جماعت کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، تو کیونکہ لو ہے تو وہ جماعت کے نا، کسی بھی ایسے فیکٹر کو جس سے جماعت کے اندر کچھ ٹوٹ یا کسی گروہ بندی کی طرف راستہ جاتا ہو، جماعت کبھی اس کو اون نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ آئے جماعت میں، بڑے بڑے شخصیت بنی، وہ چلے گئے، لیکن جماعت کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ جماعت کا اسی لیے تنظیمی سٹرکچر بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ یہ الحمدللہ قائم ہے۔ جماعت کا امیر یا عہدیدار وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، باقی تمام چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑی ترم خان ہو، وہ ایک کارکن کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک جماعت کی آرگنائزیشن ہی کی ایک پہچان بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر جماعت کرے گی تو یقیناً اس میں پھر کوئی شگاف پڑ سکتا ہے، کوئی گروہ بندی ہو سکتی ہے، اسی لیے جماعت جو ان چیزوں کا خیال رکھتی آئی ہے۔ اب جہاں تک مشتاق صاحب کا معاملہ ہے، مشتاق صاحب نے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے یہ بات خود بھی کہی ہے، بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے خود بھی کہی کہ آئی واز ناٹ فٹ، کیونکہ وہ مختلف اہداف پہ کام کر رہے ہیں، غزہ پہ کام کر رہے تھے، بلوچستان کے حوالے سے ایشوز پہ کام کر رہے تھے، جو مسنگ پرسنس ہیں اس پہ وہ کام کر رہے تھے، ڈاکٹر عافیہ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے عوامل ہیں جس کے اوپر وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یا ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو جماعت اون کرے، کیونکہ جماعت کا اپنے کئی سینکڑوں قسم کے جماعت کے وہ ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس خود بھی اتنے اسائنمنٹس ہیں جس پہ وہ کام کر رہی ہے، اور وہ اپنا ایجنڈا ایک شورا طے کرتی ہے، ان کی مرکزی نظم طے کرتا ہے، اور اس کے پر وہ چلتے ہیں۔ کسی کے کہہ دینے پر جماعت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس کے کہہ دینے پہ چل لے۔ جہاں تک کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے جس کو مطلب جماعت اسلامی نے کوئی سیٹنگ کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ الزام تو جماعت پہ پہلے بھی رہا ہے، فوج کی بی ٹیم ہے۔ اچھا، یہ وجہ یہ رہی ہے کہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے بی ٹیم کا، وہ دراصل اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ اتفاق سے جماعت اسلامی اور فوج کے اندر کچھ فیکٹرز کامن ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ پاکستان کی محبت دونوں رکھتے ہیں، لہٰذا پاکستان ہی کے لیے اقدامات کرتے ہیں، اور زیادہ تر کرتے بھی دونوں، یعنی جماعت بھی اور فوج کے اندر بھی یہ پاکستان ایز اے پاکستانی وہ بہت زیادہ سیریس ہے، تو لہٰذا اس لیے بہت سے عوامل ایک جیسے ہو جاتے ہیں، فیصلے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اہداف ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت ہی یعنی فوج کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ وہ اشارہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ملک کے مفادات ہوتے ہیں جس کے لیے جماعت بھی سمجھتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہہ لیں کہ تھوڑی اسلامک مائنڈڈ بھی جب ہماری فوج رہی ہے، ضیاء کے دور میں بھی شاید جماعت نے اگر وہ ساتھ دیا تو اسی لیے ساتھ دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسلام کو نافذ کرنے کا کام کر رہے ہیں، بھلے اس نے دھوکہ دیا، لیکن یہ کہ جماعت نے اسی لیے اس وقت اس کے شروع میں ساتھ بھی دیا، بھلے وہ غلطی تھی لیکن وہ اخلاص پر مبنی تھا وہ فیصلہ۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اوپر یہ بی ٹیم کا الزام لگنے کی وجوہات دراصل یہ ہے، باقاعدہ کوئی میں بھی ان کے قائدین کو جانتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان سے بڑی اچھی دوستی رہی ہے، ان کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے کبھی جماعت کے لوگوں کو اس طرح نہیں پایا کہ وہ کسی کوئی خفیہ راستے تلاش کرتے ہوں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہوں، بلکہ وہ ایک کھلی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو لہٰذا یہ بی ٹیم کا الزام آج بھی لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی بیسیکلی سرگرم ہیں، اور وہ جب سے حافظ نعیم الرحمان نے یہ بات کہی ہے کہ تم مذمت کیوں نہیں کرتے، امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے، تم اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے، تو دراصل وہ تو ظاہر ہے کہ سبھی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ سب کام کریں، لہٰذا جب سے یہ نعرہ لگایا حافظ صاحب نے یا کرٹیسائز کیا تو وہ پوری پی ٹی آئی
اس وقت متحرک ہو گئی ہے اور وہ جماعت کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے۔ تو اس میں اسی موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے سینیٹر مشتاق کے ایشوز کو مختلف اینگل سے پیش کر رہی ہے اور کنفیوز کر رہی ہے قوم کو، اور دراصل اس کا ایجنڈا ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ وہ یا تو فوج کے خلاف یا ججز کے خلاف بولتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو مس کر رہی ہوتی ہے غزہ سمیت، اور جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اس کی لپیٹ میں یہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ مشتاق صاحب کے ایک ٹائمنگ کی غلطی ہوئی ہے، غلطی کہہ لیں، یا اگر یہ جس وقت واپس آئے تھے دیٹ واز دا گڈ ٹائم کہ وہ جماعت اسلامی اس کو اون کر لیتی ہے، اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نے گو اس کا اعلان بھی کیا کہ ان کا استقبال کیا جائے، اور وہاں کے کچھ قائدین گئے بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب یہ کہ استعفیٰ انہوں نے خود دیا، جماعت اسلامی نے نہیں نکالا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا، لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جماعت اسلامی اس میں قصوروار ہے، جبکہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے۔ اب یہ معاملہ اس وقت میں جو جماعت کو نقصان ہوا وہ یہ نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ بیسیکلی ایک ایسے موقع پہ جب وہ ایک بڑی اچیومنٹ کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ واپس پاکستان آئے تھے، تو یہ جماعت اسلامی کا وقار، ان کی عزت بڑھانے کا بہترین وقت تھا، اور اس اعلان یعنی یہ جو استعفے کا ایکسپوجر ہو گیا اور حامد میر صاحب نے یہ سوال کر ڈالا، اس کو ایکسپوز کر دیا، تو یہ تھوڑا غلط ہوا، ورنہ اگر یہ بعد میں ایکسپوز ہوتا تو یہ قوم کے سامنے یہ فائدے جو ہے جماعت کو بہت زیادہ ملتے، اور خود جو ہے وہ مشتاق صاحب کے اس کریڈٹ کو جماعت حاصل کرتی، لیکن اب وہ کریڈٹ ایک سوالی نشان بن کے رہ گیا، یا مشتاق صاحب کا معاملات ایک ابھی فی الحال عوام کے لیے سوالی نشان بن کے رہ گیا ہے۔ اب یہ سوالات ظاہر ہے اندر بھی چل رہے ہیں، تنظیم کے اندر باہر بھی چل رہے ہیں، لیکن تنظیم کے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یکسوئی ہو گئی۔ پہلے بڑی کنفیوژن تھی، سوالات ہوتے تھے بہت سارے کہ بھائی مشتاق صاحب کو کیوں ہم لیڈر نہیں بناتے ہیں، کیوں اون نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح لیڈر جماعت کبھی کسی کو نہیں بناتی، یا کسی جماعت کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ ایک چوکیدار کو بھی عہدیدار بنا سکتی ہے اور امیر بنا سکتی ہے، اور ایک بہت بڑے سرمایہ دار کو بھی کوئی عہدہ نہیں دے سکتی ہے۔ جماعت کا ڈسپلن ہمیشہ سے قائم رہا ہے، الحمدللہ یہ وہی جماعت ہے اسی لیے کہ کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی رضا کے لیے کر رہی ہے، اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اور دنیا بھر میں ہر ایشو کو اس نے ایڈریس کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک جائز ایڈریس ہے، حق کا ایڈریس، حق کی بات ہے، اس نے اس کو کیا ہے، بھلے اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے اور پہنچنے کے خطرات بھی آج بھی منڈلا رہے ہیں، لیکن اس نے حق بات کی، چاہے وہ امریکہ کے خلاف جاتی ہو، چاہے وہ اسرائیل کے خلاف جاتی ہو، کہیں کسی کے خلاف جاتی ہو، اس نے یہ بات کہی۔ ایون آرمی کو بھی بولا ہے، جب بھی اس نے حافظ صاحب نے، میں دیکھا تقریروں میں، کہ جو غلطی ہے اس کو بھی نشاندہی کی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت یہ نقصان تو ہوا کہ لیکن جماعت کے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دراصل اس تنظیم کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے، اس تنظیم کو بچانا ہے، اور اس کے اندر گروہ بندی سے بچنا ہے۔ اب مشتاق صاحب آپ جانتے ہیں، انہوں نے خود یہ بات کی کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ یعنی یہ کہ اپنے کچھ اہداف ہیں جس میں وہ جذباتی تھے، وہ چاہے جو ہے مسنگ پرسنز ہو، خاص طور پہ غزہ کا معاملہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان کا ایشو ہو، ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہو، جس پہ وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں، اور ان ایشو کو بہت اپنے لحاظ سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اپنے انداز سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت سے اگر وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسی ایڈریس کرے، وہ بھی ایسے اس کو لے کے چلے، تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کے اپنے اہداف ہیں، اور سینکڑوں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا مختلف کئی ان کے جو ہے وہ میدان اور محاذ ہیں جس پہ وہ کام کر رہی ہے، تو کسی بھی محاذ کسی کے کہنے پہ کھول دینا، کیونکہ جماعت کی اپنی شورائی نظام ہے، تنظیم ہے، مرکزی نظم ہے، جو یہ فیصلے کرتی ہے، اور اسی فیصلے پر خود امیر جماعت بھی پابند ہوتے ہیں، اور ہر کوئی پابند ہوتا ہے۔ یہ ایک حسن ہے کسی بھی تنظیم کا، جس کی وجہ سے وہ اس کی مضبوطی ہے الحمدللہ۔ تو لہٰذا لوگ اگر یہ سمجھیں کہ یار، یا ان کے کارکن یہ سمجھتے تھے کہ جہاں اب یکسوئی تو ہو گئی ہے، اب یہ تو ہوا ہے کہ چلو بھائی یکسوئی ہو گئی ہے، یہ سوالات بہت اٹھتے تھے ذہنوں میں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں جماعت ایسا نہیں کرتی، کیوں جماعت ایسا کیوں نہیں کرتی ہے، اور وہ جو ہے خود سینیٹر مشتاق صاحب کیوں ایسا ویسا، یہ ساری باتیں اب چھٹ کے ایک طرف آگ ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ اب جماعت کے اپنے لحاظ سے بھی بہتری ہو گیا ہے، اور مشتاق صاحب بھی اب کھل کے کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ میں آئی ایم ناٹ فٹ ان آرگنائزیشن، اور وہ کھل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ جماعت سے کے اندر وہ فٹ محسوس تھی۔ اب یہاں تک یہ ایک سوال ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ذاتی پروجیکشن، فوٹو کھنچوانے کا شوق،
تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں. آئی ڈونٹ بلیو, میں بھی ان کو جانتا ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو سب سے پہلے میں کراچی میں ہیومن رائٹس نیٹ ورک کراچی کا صدر تھا, اور میں وہاں پہ ادارے نور حق میں ایک آج چینل کے ساتھ باقاعدہ ایک بہت بڑا پروگرام ہم نے کیا. میں نے خود ان کو بلایا تھا. اس وقت وہ لیڈرشپ ان کی کچھ نہیں تھی, لوگ جانتے تھے تو ناظم اعلیٰ رہے ہیں وہ, اس حد تک جانتے تھے, لیکن اس کے بعد جماعت میں ایک بہت کوئی عہدے پہ نہیں تھے اور بالکل خاموش تھے. فرسٹ ٹائم ہم نے ان کو وہاں سے بلایا. ہیومن رائٹس کے تحت اور بھی ایسے لوگ بلائے جو بعد میں لیڈر بنے, لہٰذا ان کو ہم نے بلایا یہاں کراچی میں, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد وہ لوگ متوجہ ہوئے, اور بہرحال جماعت نے ان کو عہدہ بھی دیا آگے چل کے, اور وہ باصلاحیت آدمی تھے ظاہر ہے, اور پڑھے لکھے اور اچھی تقریر کرنے والے مقرر تھے, لہٰذا ان کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ وہ ذاتی پروجیکشن کے لیے وہ کرتے تھے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, حسن گمان رکھنا چاہیے, سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے. وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا گمان یہی ہے, اور وہ آج بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. وہ جماعت اسلامی اس کے ساتھ جڑے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے, آج الگ ہوئے ہیں تو بہت سی فیکٹرز ہیں جس کو انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ اب میں کسی دباؤ کے بغیر میں کام کروں گا اور کھل کے کام کروں گا. تو لہٰذا اس میں یہ بات کہنا کہ وہ ذاتی پروجیکشن, میں آئی ڈونٹ بلیو کہ میں ان کو جانتا ہوں اتنا کہ وہ یہ اس طرح کے حامل نہیں ہیں. اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی, بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ اس وقت, اب تو جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت کہا جائے کہ یار آپ جاؤ, جا کے اسرائیل کی اس اندر انٹر ہو جاؤ, اور ایک اس جگہ جہاں پہ آپ کو موت واقع ہوگی, یقینی موت تھی, وہاں پہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ سخت دن بھی گزر سکتے ہیں, آپ کو قید بھی رکھا جا سکتا ہے, آپ کے ساتھ شدید قسم کا تشدد بھی کیا جا سکتا ہے, اور اب تشدد ابھی بھی ہوا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ وہ ہوئی ہے. ان کی اس اچیومنٹ کی وجہ سے, یا جو لوگ وہاں پہ گئے تھے ان کی اس اچیومنٹ کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو گئے, اور اس فوری مظاہروں کی وجہ سے امریکہ مجبور ہوا اس ذلت کو دیکھتے ہوئے, اس بدنامی کو دیکھتے ہوئے, اس پریشر کو دیکھتے ہوئے, دباؤ کو دیکھتے ہوئے, اور اسرائیل جیسا ملک, وہ شخص نتنیاہو, وہ بھی مجبور ہوا جیسا بھی ہوا. لیکن الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہوئی. اس کے بعد اب ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے. تو میں آج کی گفتگو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ فی الحال یہ معاملہ جو بھی ہوا تھا اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بولنے والے بہت ساری بولیں گے باتیں, لیکن آپ اگر اس بات کو سمجھیں کہ جماعت کا اپنا ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس سے وہ کبھی نہیں ہٹتی, نہ ہٹے گی, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.